جو پرائم منسٹر کی ایک سگنیچر اسکیم ہے جس میں عورتوں کو سبسڈائزڈ اسکوٹیز فراہم کی جائیں گی، وہ پورے پاکستان میں پنجاب، سندھ، کے پی، بلوچستان، جی بی میں یہ اسکیم لانچ کی جا رہی ہے، جس کے تحت عورتوں کو فری موٹر سائیکل پر ٹریننگ دی جائے گی، اور اس کے بعد فیمیل پولیو ورکرز، فیمیل ٹیچرز، آپ کے بیسک ہیلتھ یونٹس کی فیمیل جو ہیں وہ ٹیکنیشینز، اور فیمیل اسٹوڈنٹس اور انٹرپرینورز، ان کو سبسڈی کے اوپر وومن آن ویلز کی جو اسکوٹیز ہیں وہ فراہم کی جائیں گی، کیونکہ اس کا ایک مقصد ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عورتیں پاکستان کی ترقی کا حصہ بنیں تو ان کو موبلٹی ان کا سب سے بڑا ایشو ہے، تو آپ اس پروگرام کے تحت ان کی موبلٹی کا ایشو ریزالو کیا جائے گا، اور ان کو یہ فیسلٹی فراہم کی جائے گی تاکہ وہ پاکستان کی ترقی میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہماری ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے ٹرانسجینڈر، جن کے لیے آج تک انفارچونیٹلی کچھ نہیں کیا جا سکا۔ پرائم منسٹر نے اس کے اوپر ایک اسپیشل نوٹس لیا ہے، اور ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی جو کمپلینٹس ہیں کہ خاص طور پہ جو ان کے ساتھ وائلنس ہوتا ہے، جو ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اور ان کو کوئی ووکیشنل ٹریننگ کی فیسلٹی فراہم نہیں کی جاتی، تو ان کے لیے ایک نیشن وائڈ ہاٹ لائن جو ہے وہ لانچ کی جا رہی ہے منسٹری آف ہیومن رائٹس کے ساتھ، اور منسٹری آف ہیومن رائٹس کی جو ہاٹ لائن ہے دس ول بی کنیکٹڈ ٹو آل 4 پروونسز، اور میں بڑی خوشی کے ساتھ یہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ تمام 4 پروونسز کے اندر اے آئی جی جینڈر کرائمز کی پوسٹ جو ہے وہ آئی جی پولیس کے آفس میں اسٹیبلش کی جا رہی ہے، اور اے آئی جی جینڈر کرائم کی جاب یہ ہوگی کہ کس پورے صوبے میں عورتوں یا ٹرانسجینڈر کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی زیادتی ہو تو وہ بذات خود 1920 گریڈ کے جو آفیسر ہیں وہ اس کو مانیٹر کریں گے، آئی جی اپنے پروونس کو رپورٹ کریں گے، اور پھر پرائم منسٹر آفس کو وہ ہر منتھ یہ رپورٹ فراہم کی جائے گی کہ پورے پاکستان میں کیسز کی کیا شرح ہے، اور اس کے لیے ہم نے کیا اس کی جو ہیں اقدامات کیے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ریولوشنری سٹیپ ہے جو کہ پرائم منسٹر نے لیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک جو بہت بڑا نگلیکٹڈ ایک شعبہ تھا وہ ہے اینیمل ویلفیئر کا۔ اینیمل ویلفیئر کے اوپر جو ہے وہ آج تک انفارچونیٹلی کوئی اسٹڈی کام نہیں کیا جا سکا۔ ایک 1800 کا لاء ہے کہ جس کی بیس پہ ہم اینیمل ویلفیئر کو مانیٹر کرتے تھے، تو اب ود پرائم منسٹرز اپروول ایک لاء جو ہے وہ امینڈمنٹ اس میں لائی جا رہی ہے، جس میں اسلام آباد آئی سی ٹی ریجن کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آلریڈی نوٹیفیکیشن ایشو ہو گیا ہے، جس کے کچھ نکات جو ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آج سے اسلام آباد ریجن کے اندر کوئی بھی اینیمل لائیو ٹیسٹنگ جو ہے وہ بین کی جا رہی ہے، اینیملز کو کسی قسم کی ویٹنری کالجز میں، کسی قسم کی انڈسٹریل کمپلیکس میں لائیو ٹیسٹنگ اس کی وہ الاؤڈ نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اینیملز کے جو پیٹس کے ساتھ جو کروئلٹی ہوتی ہے اس کے لیے ایک ہاٹ لائن لانچ کی جا رہی ہے اسلام آباد بیس پہ کہ جس پہ آپ رپورٹ کر سکیں گے، اور اس کے 5 سے 15,000 روپے تک کا فائن اور ود جیل ٹرم جو ہے وہ اناؤنس کی جا رہی ہے، جس میں اگر آپ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی زیادتی کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو پیٹ مارکیٹس ہیں، پیٹ مارکیٹس کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے بھی ایک سٹینڈرڈ ایس او پیز جو ہیں وہ اناؤنس کی جا رہی ہیں کہ آپ اگر اس کی وائلیشن کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ جو جرمانہ ہوگا، اور آپ کی جو وہ پیٹ شاپ ہے وہ بھی بند کی جا سکتی ہے۔ تو یہ اور جو نیشنل لیول پہ جو لاء ہے یہ ان شاء اللہ تعالیٰ امینڈمنٹ اس کی جو ہے وہ ریڈی ہے، لاء ڈپارٹمنٹ نے اس کو ویٹ کر دیا ہے، اور یہ ود ان نیکسٹ سیشن میں ان شاء اللہ تعالیٰ نیشنل اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا، اور دیٹ ول بی پاکستان's فرسٹ کمپریہنسو اینیمل ویلفیئر لاء، جو پھر ہم صوبوں کے ساتھ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اسی لاء کو اپنے صوبوں کے اندر امپلیمنٹ کرے تاکہ پاکستان کے اندر جو یہ ایشو ہے اینیمل ویلفیئر کا اس کو اچھے طریقے سے ریزالو کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہوگا کہ بہاؤدین ذکریہ جو ریلوے میں ایک واقعہ ہوا تھا اسالٹ کا، اس میں پھر ہم نے جو ہمارے ریلوے کے فیڈرل منسٹر ہیں وی آر گریٹفل ٹو ہم کہ انہوں نے اس پہ امیجیٹلی ایکشن لیا ہے پرائم منسٹر کی انسٹرکشن پہ، اور جو اس میں ریفارمز جو ہیں وہ میں آپ کو اب اناؤنس کر رہا ہوں کہ سفر سہیلی ایپ کے نام سے ایک ایپ انٹروڈیوس کی جا رہی ہے وچ ول بی لانچ رائٹ بفور عید، کہ جس میں ایک پینک بٹن موجود ہوگا کہ جتنی بھی پیسنجرز ہیں فیمیل پیسنجرز اگر خدا نخواستہ وہ کوئی خطرہ محسوس کرتی ہیں تو وہ اس ایپ کے تھرو جو ہے وہ ایس او ایس بٹن دبائیں گی، اور ہر ریلوے کی بوگی کے اندر ایک فیمیل پولیس کا جو ایک ہے وہ کنٹنجنٹ وہ موجود ہوگا جو کہ وہاں پہ اس کو رپورٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ بوگیوں کے اندر بھی ایس او ایس بٹن جو ہیں وہ انسٹال کیے جا رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آنے لگتا ہے تو آپ وہ بٹن پریس کریں گے تو نہ صرف ٹرین رک جائے گی بلکہ جو وہاں پہ فیمیل پولیس آفیسرز ہیں وہ وہاں پہ موقع پر پہنچ کے آپ کی اسسٹنس کریں گی۔ اس کے علاوہ ایک جو ریولوشنری سٹیپ ہم لے رہے ہیں کہ آپ کی ریلوے کی ریزرویشن کا جتنا بھی نظام ہے اس کو صوبوں کے کرمنل ریکارڈ سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کیا جا رہا ہے۔
کہ جیسے ہی کوئی شخص ریزرویشن بنائے گا جس کا کوئی کرمنل ریکارڈ موجود ہے تو وہ فلیگ ہو جائے گا اور اس کی ایکسٹرا چیکنگ کی جائے گی وائل بورڈنگ, اور اس کو اسپیسیفک ایک جگہ دی جائے گی کہ جہاں پہ عورتیں اور بچے اس جگہ کے پاس نہ ہوں. یہ اس چیز کو میک شور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ جو ہمارے پاس ریکارڈ آلریڈی موجود ہے تو ہم اپنے سٹیزنز کو اور ہماری خاص طور پہ جو ولنریبل کمیونٹیز ہیں, ہماری عورتیں ہیں, ہمارے بچے ہیں اس کے ٹرینز کے اندر, ان کو محفوظ رکھا جا سکے اور یہ میک شور کیا جا سکے کہ ان کے پاس کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں ہے کہ جس پر ایسا کوئی کیس موجود ہے یا جس نے ایسا کوئی پہلے جرم کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہماری سٹیزن فیسیلیٹیشنز کے لیے جو بیگیج رولز وہ میں آلریڈی اناؤنس کر چکا ہوں. ڈیٹا پرائیویسی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے پی ٹی اے کو اسٹرکٹ انسٹرکشنز جاری کی ہیں, اور اب 1 جولائی سے آپ کو جو بھی ایس ایم ایس اگر کوئی آئے گا کہ جو کہ ان وانٹیڈ ایس ایم ایس ہوگا خاص طور پہ کمپنیز کی طرف سے, اس میں یہ آپشن موجود ہوگی کہ آپ اس کو ان سبسکرائب کر سکیں گے اسی میسج کے اندر. آپ کو کسی علیحدہ ہیلپ لائن کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ اسی کے اندر یس یا نو کا آپشن موجود ہوگا کہ آپ جب وہ نو دبائیں گے تو اس کے بعد اگر کوئی کمپنی آپ کو دوبارہ کانٹیکٹ کرتی ہے تو نہ صرف ان کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے گا بلکہ ان کو ہیوی فائنز بھی ہیں جو دینے پڑیں گے. اس کے علاوہ جو ایک اور سٹیپ لیا جا رہا ہے کہ کمپنیز یوزلی ڈیٹا آپ کا سیل کرتی تھیں, کہ جو آپ نے اگر کسی کمپنی کو کنسنٹ کیا ہے تو وہ آپ کی مرضی کے بغیر دوسری کمپنی کو وہ ڈیٹا سیل کر دیتی تھی, جو کہ ایک بہت بڑی ان ایتھیکل چیز ہے. تو اب ان کو یہ باؤنڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ کوئی بھی ڈیٹا کسٹمر کی کنسنٹ کے بغیر آپ نہیں سیل کریں گے, اور اگر وہ شیئر کیا جائے گا تو اس کمپنی کو نہ صرف پی ٹی اے کی طرف سے فائن ہوگا بلکہ ان کے شارٹ کوڈز بھی جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بین کر دیا جائے گا. تو یہ کچھ ریفارمز ہیں جو ہمارے آلریڈی ہم نے امپلیمنٹ کر دی ہیں اور کچھ ہونے والی ہیں. تو اس کا مقصد یہی تھا کہ پرائم منسٹر کا جو اسٹریٹجک ریفارمز ہیں دے آر ورکنگ نان اسٹاپ فار سٹیزن فیسیلیٹیشن, اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کو امیجیٹلی جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ سیاست اپنی جگہ پہ ہے لیکن جو کام ہے وہ نہیں رکنا چاہیے, اور اسی لیے ہمارا جو یونٹ ہے وہ اس پہ دن رات کام کر رہا ہے. اور اس میں کل پرائم منسٹر ایک نیا انیشیٹو لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے پرائم منسٹرز انوویشن ہب. اس انوویشن ہب کے تھرو پاکستان کے تمام شہری اپنے آئیڈیاز آن پبلک گورننس جو ہے وہ سبمٹ کروائیں گے. وی ہیو اے پینل, ہمارا ایک پینل ہے پبلک پالیسی ایکسپرٹس کا کہ جو ان آئیڈیاز کو ویٹ کرے گا, اور جو آئیڈیا اپروو ہو جائے گا پرائم منسٹر اس کو ریوارڈ کریں گے اور وہ نیشنل پالیسی کا حصہ بنا دیا جائے گا. تو اس کا گول ہے کہ وی آر پٹنگ پبلک بیک ان پبلک پالیسی. سو آئی اپریشیٹ, میں شکر گزار ہوں کہ آپ سب آئے اور اس ریفارمز کے بارے میں جو پریس کانفرنس کا حصہ بنے. اینڈ ناؤ آئی کین ٹیک یور کویسچنس. جی وہ کنٹینیو کر رہی ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کو اس کو بند نہیں کیا گیا. اس میں کمپلینٹس آتی ہیں اور اس پہ ہم کمپلینٹس کو ایڈریس کرتے ہیں. سلمان صاحب, ایک بینکنگ سیکٹر کی مطلب عام شکایت ہے جی کہ کرنے کا 1800 روپئے پھر دوبارہ لیا جاتا ہے. جی پھر ایک شکایت یہ بھی ہے کہ اے ٹی ایم کارڈ بنانے کے علیحدہ پیسے, سروس چارجز کے علیحدہ پیسے, ایس ایم ایس کے علیحدہ پیسے, اور پھر وہ صاحب کو نہیں بتایا جاتا کہ آپ کے اکاؤنٹ سے کتنے پیسے کٹے. یہ آپ کا جو ویلڈ پوائنٹ ہے, اور اس میں ہم نے آلریڈی اسٹیٹ بینک اس پہ کام کر رہا ہے, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جو ایک فائن پرنٹ کے اندر وہ سائن کروا لیتے ہیں جو لوگ سٹیزنس کو نہیں پتہ ہوتا, اس کو مزید کمپریہنسو کیا جائے اور کلیئر لفظوں میں, جس طرح آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا اس میں ایک اور میں پوائنٹ ایڈ کروں گا. مائکرو فائنانس کئی آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو کہ لوگوں کو بلیک میل کر رہی ہیں ان کو لونز دے کے, اور اس کے بعد وہ سائن کروا لیتی ہیں اور اس کے بعد فائن پرنٹ کیونکہ لوگ نہیں پڑھتے تو اس پہ پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. تو ایس سی سی پی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان مل کے ان چیزوں کو ریگولرائز کر رہے ہیں, اور بینکس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان کو کلیئرسٹ ٹرم میں سٹیزن کو بتائیں, اور جو خاص طور پہ جو فیس کا کمپوننٹ ہے اس کو ایک سینٹرل فیس آپ کی ہونی چاہیے اکاؤنٹ مینٹیننس کی, اور اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کو ہر دوسرے تیسرے مہینے بعد کسی اور مد میں اس کو چارج کریں. تو دس از آلریڈی ان پروگریس, اور ان شاء اللہ 1 یا 2 مہینے میں اس پہ میں آپ کو انفارمیشن اور دوں گا. صاحب عثمان خان میرا نام ہے, سما ٹی وی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. بڑی مہربانی, آپ نے بہت ساری اصلاحات بتائی ہیں. اس وقت جو ہیومن سیفٹی کی بڑی ضرورت ہے, آپ نے بہت ساری چیزیں کی ہیں, ہم بہت پیچھے ان معاملات میں, لیکن اس وقت جو مسائل ہیں وہ شاید ڈفرینٹ ہیں. نوجوانوں کے لیے جو اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ تعداد ہے نوجوانوں کی, ان کے لیے کوئی ریفارمس کیوں لائی جا رہی ہے؟ ان کے لیے روزگار کا بندوبست کیسے ہوگا؟ اس لیے کوئی اصلاحات وزیر اعظم نے کوئی ہدایت کی ہے یا آپ لوگوں نے تیار کی, کس طریقے سے ان کو انگیج کیا جائے گا؟
बहुत शुक्रिया आपके क्वेश्चन का, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो यूथ अफेयर्स की जो SAPM है शज़ा फातिमा ख्वाजा, वो इस पे ऑलरेडी 2-3 एलिमेंट्स पे काम कर रही हैं, वो अनाउंस भी करेंगी। उसमें हम एक बहुत बड़ा नौजवानों के लिए डिजी स्किल्स का प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें फ्री ट्रेनिंग जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की IT जो आपकी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोडिंग और उसके अलावा E-कॉमर्स, तो उसमें वो अनाउंस की जा रही हैं ताकि जो हमारे नौजवान हैं उसको इस धारे में लाया जाए। और जो इनोवेशन हब की मैंने बात की है, उसका भी मकसद यही है। और कल की जो हमारा लॉन्च है उसमें भी हमारी जो इन्वाइटीज़ हैं वो मोस्टली यूथ से हैं। तो जो आपका ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है और इसीलिए हम उनको एंगेज कर रहे हैं मीनिंगफुल डायलॉग में। देखें, एजिटेशन करवाना या उनको प्रोवोक करना बहुत आसान है, लेकिन हमारा गोल है कि हम उनको एक ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ दें कि जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकें और एक्चुअल मीनिंगफुल तरीके से पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है उसमें वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। उनको रिकग्नाइज़ किया जाए कि भाई ये अगर किसी शख्स ने ये प्रोजेक्ट दिया है और वो प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है तो उसको प्राइम मिनिस्टर लेवल पे रिकग्नाइज़ किया जाएगा कि भाई आपका ये कंट्रीब्यूशन है और पाकिस्तान में आपने ये अपना कंट्रीब्यूशन दिया। थैंक यू वेरी मच। No, I'll just do it from here. जी fine. रेडी? चलो जी, लेट्स स्टार्ट। ने अपना टाइम दिया इस इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ रिफॉर्म्स के ऊपर है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएट कर दी हैं। ये वो रिफॉर्म्स हैं कि जिसमें से कुछ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं और कुछ जो है वो आइंदा चंद महीनों में कंप्लीट होने जा रही हैं। मेरा नाम सलमान सूफ़ी है, मैं प्राइम मिनिस्टर के स्ट्रेटजिक रिफॉर्म्स का हेड हूँ और मैं आज आपको उन रिफॉर्म्स के बारे में बताऊँगा कि जो कि पाकिस्तान के आम आवाम के लिए प्राइम मिनिस्टर ने ली हैं और जिसका हर इंसान के साथ, हमारे जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगी के साथ डायरेक्ट लिंक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा हमारा जो रिफॉर्म कस्टम्स के ऊपर। हम नए बैगेज रूल्स जो हैं वो अनाउंस करने जा रहे हैं। कस्टम्स का एक काफ़ी अरसे से इशू चल रहा था और जिसमें आज तक अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी इसको स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि जो इंटरनेशनल मुसाफिर आ रहे हैं उनको क्या उनकी बैगेज लिमिट है। वो हमेशा से मुबहम रखा गया था जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती थी। तो प्राइम मिनिस्टर ने इस पे नोटिस लेते हुए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जारी की और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने FBR के साथ मिलकर तो ये नए रूल्स जो हैं वो नोटिफाई कर दिए हैं, जिनको मैं जिसकी डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए जो उनके पर्सनल सामान है, जिसमें उनका लैपटॉप शामिल है, जिसमें उनके कपड़े शामिल हैं, जिसमें उनके शूज़ शामिल हैं और उनकी कोई भी पर्सनल एक्सेसरी जिसमें उनका खाना पीना कोई भी फूड आइटम शामिल है, वो ड्यूटी फ्री वो ला सकेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान से जो लोग 30 दिन के लिए बाहर जाएंगे और जब वो वापस आएंगे तो उनकी जो ड्यूटी फ्री अलाउंस है उसको $400 पे हमने लिमिट कर दिया है कि पहले ये लिमिट बिल्कुल कोई अवेलेबल नहीं थी, तो अब वो $400 तक का सामान जो है वो 30 दिन के अंदर अगर वापस पाकिस्तान में आ रहे हैं तो वो ला सकते हैं। अगर उनका क़याम पाकिस्तान से 30 दिन से ज़्यादा के लिए है, 30 दिन और 60 दिन के दौरान, तो उसकी लिमिट जो है वो $800 जो है वो कर दी गई है। और अगर वो 60 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और वापस पाकिस्तान आते हैं तो उनको $1200 तक की जो है वो ड्यूटी फ्री जो है वो लिमिट दी जाएगी। ये पाकिस्तान का जो रीजन है उसमें ये सबसे ज़्यादा लिबरल लिमिट है
اور اس میں اب ہمارے جو انٹرنیشنل پیسنجرز اور پاکستانی سٹیزنز جو پاکستان آئیں گے ان کو فیسیلیٹیشن ہوگی کہ ان کو کسی قسم کی جو چیکنگ کا وہ سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور ان کو پتہ ہوگا کہ وہ کس لمٹ کے اندر رہ کر تو یہ چیزیں جو ہیں وہ لا سکتے ہیں. اب باقی ریفارمز کی طرف میں آؤں گا. پرائم منسٹر نے ایک نیا انیشیٹو لیا ہے جس کا نام ہے CPR نیشنل CPR موومنٹ, جس کے تحت پاکستان کے ہر شہری کو جو ہے وہ CPR جو کہ ایک بیسک لائف سیونگ سکل ہے اس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. اس کی رجسٹریشن کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. 1166 کے اوپر پاکستان کے شہری تمام صوبوں سے اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور گورنمنٹ کے تمام ڈپارٹمنٹ جس میں تمام صوبے شامل ہیں وہ اپنے ہاسپٹلز میں 1122 کے سینٹرز کے اندر یہ فری ٹریننگ جو ہے وہ مہیا کریں گے. اور جو لوگ بھی یہ ٹریننگ کا حصہ بنیں گے ان کو پرائم منسٹرز لائف سیورز ٹیم میں شامل کر دیا جائے گا. اور ہمارا اس کا گول ہے کہ پاکستان کا ہر شہری اس ٹریننگ کے ساتھ وہ اس قابل ہو جائے گا کہ خدا نہ خواستہ کبھی ایمرجنسی ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھی شہریوں کی جو ہے وہ جان بچا سکے گا. یہ پروگرام سٹارٹ ہو چکا ہے اور پرائم منسٹر باقاعدہ طور پر 1 یا 2 ہفتے میں اس کا آغاز کریں گے. رجسٹریشنز آر آلریڈی سٹارٹڈ. اس کے علاوہ ہمارا جو نیکسٹ پروجیکٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جس پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا, وہ بینکنگ سیکٹر سے متعلق ہے. بینکنگ سیکٹر میں پرائم منسٹر کی انسٹرکشن کے اوپر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کافی ریفارم جو ہیں وہ ریڈی کر لی ہیں جو کہ آلریڈی امپلیمنٹ ہو چکی ہیں, جس کے ڈیٹیلز میں اب آپ کو بتانا چاہوں گا. ہمارے جو اسمال اور میڈیم کمپنیز ہیں جو ہمارے کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ جب بینک اکاؤنٹ کھولنے جاتے تھے تو ان کو بے انتہا ڈاکیومنٹس ان سے مانگے جاتے تھے پیپر بیسڈ. SCCP نے اب ایک آن لائن پورٹل جو ہے وہ آلریڈی انٹروڈیوس کروا دیا ہے جس میں تمام کمپنیوں کے ڈاکیومنٹس آن لائن اویلیبل ہیں. اور اب بینکس کو یہ اسٹرکٹ انسٹرکشنز SBP کی طرف سے جا چکی ہے کہ آپ نے کسی بھی کمپنی سے کوئی پیپر بیسڈ ڈاکیومنٹ نہیں مانگنا اور تمام ڈاکیومنٹس جو SCCP کی آن لائن ویب سائٹ پہ موجود ہیں آپ اس سے وہ ایکسیس کریں گے اور صرف جو کمپنی کے ڈائریکٹرز کے شناختی کارڈ اور ان کی جو بورڈ ریزولوشن کی بیس پہ ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کھول دیا جائے گا. پہلے اکاؤنٹ کھولنے میں 7 سے 14 دن یا اس سے بھی زیادہ کا ٹائم لگتا تھا, لیکن اب اس پروسیس کے تھرو ایز آف بزنس کے تھرو آپ جو ہے وہ ودن 24 آور ٹو 48 آورز اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ کارپوریٹ اکاؤنٹ وہ کھول سکیں گے. اس کے علاوہ جو سیکنڈ ریفارم جو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے IT سیکٹر کے لیے کہ ہمارے جو ڈیجیٹل فری لانسرز تھے ان کو بہت پرابلم آتی تھی کہ بینکس ان کے اکاؤنٹ نہیں کھولتے تھے کیونکہ ان کا فزیکل آفس پریزنٹ نہیں ہوتا تھا. تو پرائم منسٹر نے اس کا نوٹس لیا ہے اور اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے انسٹرکشن جاری کر دی ہے کہ ان کے نیشنل ID کارڈ کے اوپر جو ایڈریس ہوگا وہی ان کا آفس ایڈریس جو ہے وہ تصور کیا جائے گا تاکہ وہ اپنا بینک اکاؤنٹ کھولیں اور فارمل بینکنگ سیکٹر میں آ کر جو اپنی سافٹ ویئر ایکسپورٹس کر رہے ہیں اس کی پیمنٹ جو ہے وہ پھر فارن ایکسچینج جو ہے وہ ہمارے بینکنگ سیکٹر میں آئے. کیونکہ آپ دیکھیں FATF کی جب آپ بات کرتے ہیں یا کسی بھی بینکنگ سیکٹر ریفارم کی بات کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی وہ چیزیں اکامپلش نہیں کر سکتے جب تک آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے کہ وہ بینکنگ سیکٹر کا حصہ بنیں. اور اگر ایک شخص کو 7 دن یا 10 دن بینک کے چکر لگانے پڑنے ہیں بینک اکاؤنٹ کھولنے کے تو آپ کس طرح یہ انشور کر سکتے ہیں کہ آپ کی کیش لیس اکانومی جو ہے وہ بنے. تو اس لیے یہ بہت بڑا سٹیپ ہے ہمارے ڈیجیٹل جو فری لانسرز کے لیے کہ وہ اب اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ اپنی صرف ID کارڈ کی بیس پر جو ایڈریس ہے اس پہ کھول سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اب نیکسٹ جو میں اناؤنس کرنے چاہ رہا ہوں وہ ایک بہت بڑا ایشو تھا جو کہ الحمدللہ اب ہم ریزالو کرنے جا رہے ہیں. آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ پاکستان میں فراڈولنٹ چیکس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ لوگ چیکس جو دیتے ہیں جو باؤنس ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ کیس پولیس میں چلا جاتا ہے اور عدالتوں میں چلا جاتا ہے اور اس کی کوئی میکانزم موجود نہیں ہوتا. ہم اس سسٹم کو اب انشاءاللہ تعالی ختم کر رہے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک نیا کمپریہنسو سسٹم بینکس کے ساتھ مل کے انٹروڈیوس کر رہا ہے کہ جس میں جو بھی شخص چیک لکھ رہا ہوگا اور جو بھی شخص چیکس کو ریسیو کر رہا ہوگا ایک اسٹیٹ بینک کی ایک ایپ ہوگی کہ جس میں وہ اس چیز کو ویریفائی کر سکے گا کہ اس شخص کا کیا ریکرڈ ہے, کیا اس کے پہلے کبھی کوئی چیک باؤنس ہوئے ہیں, اور اگر چیک باؤنس ہوئے ہیں تو پھر آپ کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ آپ وہ چیک ایکسیپٹ کرنے سے ریفیوز کر دیں. اس طرح ہمارے جو سٹیزنز ہیں ان کے پاس یہ بے انتہا ایک کنوینئنٹ آپشن مل جائے گی کہ وہ ایسے چیک لینے سے انکار کر دیں گے کہ جو کل کو باؤنس ہو سکتے ہیں. اور یہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ اسٹیٹ بینک باقی بینکس کے تعاون کے ساتھ پاکستان کے تمام سٹیزنز کو پرووائڈ کرے گا تاکہ جو فراڈولنٹ چیکس کا جو ایک بہت بڑا ناسور ہے خاص طور پہ جس میں ہمارے اوورسیز پاکستانیز بہت افیکٹ ہوتے ہیں پراپرٹی کی ٹرانزیکشن میں یا بزنس کی ٹرانزیکشن میں, ان کو اب یہ سہولت حاصل ہوگی کہ وہ اب اس انفارمیشن کی بیس پہ چیکس کو ریسیو کرنے سے انکار کر دیں گے اور جو ہے وہ ڈائریکٹ آن لائن بینک ٹرانسفر کے تھرو جو ہے وہ پیمنٹس لیں گے. تو یہ ایک بہت انقلابی قدم ہے جو بینکنگ انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ پرائم منسٹر کی انسٹرکشن پہ لایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑا ایشو سٹیزنز فیس کرتے تھے کہ آپ کا اگر ایک بینک میں اکاؤنٹ ہے
اور اگر آپ نے دوسرے بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ہے تو آپ کو دوبارہ سے وہی ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ اکٹھی کرنی پڑتی ہے اور آپ پھر وہی 7 سے 14 دن کے پروسیس میں اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہیں. اسٹیٹ بینک نے اس میں بہت اچھا ایک انیشیٹو لیا ہے جس میں پاکستان بینکنگ انڈسٹری جو ہے وہ شامل ہے, اور انہوں نے اس پہ آلریڈی کام شروع کر دیا ہے کہ ایک سینٹرل KYC ڈیٹا بیس سسٹم بنایا جا رہا ہے کہ آپ کا جو ایک اکاؤنٹ کا ڈیٹا ہوگا وہ تمام بینکس کو اویلیبل ہوگا, تاکہ آپ صرف اپنے نیشنل ID کارڈ کی بیس پہ کسی بھی دوسرے بینک میں جا کر اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ کھول سکیں گے اور آپ سے دوبارہ وہی ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ نہیں مانگے جائیں گے. تو آپ اس سے امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی فیسیلیٹیشن یہ سٹیزنس کو ملے گی کہ آپ اپنا اکاؤنٹ ملٹیپل بینکس میں آپ اپنے اکاؤنٹ آپریٹ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو کسی قسم کی ڈپلیکیٹ جو ہے ڈاکیومنٹیشن آپ سے نہیں مانگی جائے گی. یہ سینٹرل KYC سسٹم جو ہے ودن 6 months to 1 year کام کرنا شروع کر دے گا, اور اس میں بینکنگ انڈسٹری کے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ اس میں بہت تیز طریقے سے کام کر رہے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ دس ول بی امپلیمنٹڈ ریل سون. اس کے علاوہ جو نیکسٹ ریفارم ہے وہ ڈیجیٹائزیشن اور اوورسیز پاکستانی سے متعلق ہے. ہم یہ بہت باتیں سنتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کی فیسیلیٹیشن کرنی چاہیے, اور ہمارا جو لیبر طبقہ خاص طور پہ ہے جو 2,000 3,000 درہم کی جابز پہ ڈرائیورز اور جو ویلڈرز اور اس طرح کی جو ہمارا طبقہ ہے جو باہر جا کے GCC کنٹریز میں کام کرتا ہے, ان کی فیسیلیٹیشن کی جائے, لیکن کبھی آج تک ان کی فیسیلیٹیشن کی نہیں گئی. اس میں سب سے بڑا ایشو ان کو یہ آتا ہے کہ وہ قرض لے کر اپنی ٹکٹیں خریدتے ہیں, قرض لے کر ویزے لگواتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو پھر کہا جاتا ہے کہ جی آپ ڈائریکٹر آف پروٹیکٹریٹ کے آفس میں آئیں, وہاں پہ لمبی لمبی لائنوں میں لگیں, اپنے ویزے پہ پروٹیکٹریٹ کی سٹیمپ لگوائیں, اور اس کے بعد جا کے پھر آپ کو ہم باہر جانے کی اجازت دیں گے. پرائم منسٹر کی انسٹرکشن پہ یہ سسٹم ختم کیا جا رہا ہے, اور اب ڈائریکٹر آف پروٹیکٹریٹ مکمل طور پر ڈیجیٹل ہونے جا رہا ہے, جس کا کام جو ہے وہ 90% کمپلیٹ ہے, اور عید کے بعد اس سسٹم کو فارملی لانچ کر دیا جائے گا. اب نئے سسٹم کے تحت ہمارے تمام لیبر طبقہ اور ہمارے تمام پروفیشنلز جو کہ باہر کے ملکوں میں امیگریٹ کر رہے ہیں اپنی جابز کے لیے, وہ آن لائن اپلیکیشن کے تھرو اپنے ڈاکیومنٹ جمع کروائیں گے, آن لائن اپلیکیشن کے تھرو اپنی پیمنٹ جمع کروائیں گے, اور الیکٹرانک جو پروٹیکٹریٹ کی سٹیمپ ہے وہ ان کے ساتھ ان کے پاسپورٹ کے اندر اٹیچ کر دی جائے گی, جس کے لیے ان کو کسی دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور FIA کو یہ ایکسیس دے دی جائے گی کہ جب وہ ایئرپورٹ پہ جائیں تو ایگزٹ پہ FIA کو یہ انفارمیشن موجود ہوگی ان کے پاس کہ وہ ان کا ویریفائی کر سکیں اور ان کو عزت کے ساتھ وہ اپنے جاب کے لیے بیرون ملک سفر کر سکیں. تو یہ ایک بہت ریولیوشنری سٹیپ ہے جو کہ اوورسیز جو لیبر طبقہ ہے ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہم کیے جا رہا ہے, کیونکہ ان کی ہی بیس پہ یہاں پہ پاکستان میں زیادہ فورن ایکسچینج آتا ہے. تو اٹس ٹائم کہ گورنمنٹ جو ہے اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ان کی فیسیلیٹیشن کرے, اور اس کے لیے پرائم منسٹر کی انسٹرکشن پہ یہ انیشیٹو جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ڈیجیٹائزیشن کے اندر ایک اور بہت بڑا جو ایشو ہم نے فیس کر رہے تھے وہ ہے کہ ہمارے جو سرکاری آفیسرز یا ایون ہمارے عوام وہ ایک آج کل ایک سیاسی صورتحال یا فائنینشیل صورتحال کی وجہ سے ایک ہیجانی کیفیت میں وہ مبتلا ہیں. تو ہم پرائم منسٹر کی انسٹرکشن پہ ایک ایسی سوشل ویلفیئر اسکیم سٹارٹ کی جا رہی ہے کہ جس میں مینٹل ہیلتھ کو سب سے پہلے کارنر سٹون بنایا جا رہا ہے کہ آپ انونیمسلی ایک ایپ لانچ کی جا رہی ہے کہ جس میں انونیمسلی آپ اپنے پرابلمس کو شیئر کر سکتے ہیں, اور اس میں گورنمنٹ کی طرف سے سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ اویلیبل ہوں گے کہ جو آپ کی اسسٹنس کریں گے, اور آپ کی کوئی بھی پرابلم گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے ریلیٹڈ یا آپ کی کوئی بھی پرسنل پرابلم جس میں آپ کو کوئی ایشو ہے تو وہ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ فری آف کاسٹ آپ کی نہ صرف اسسٹنس کریں گے بلکہ آپ کو وہ ٹولز فراہم کریں گے کہ جس کی بیس پر آپ ایک نارمل زندگی جو ہے وہ گزار سکیں. تو یہ ایک انیشیٹو جو ہے وہ بھی ود ان دس منتھ ان شاء اللہ تعالیٰ لانچ کیا جا رہا ہے. اب پرائم منسٹر کے جو انیشیٹو میں 2 اور اناؤنس کروں گا کہ جو کہ ورلڈ وائڈ وی آر لانچنگ, جس میں ایک پروونس وائڈ وی آر لانچنگ, جس میں وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر پرائم منسٹر کا ایک ٹریڈ مارک انیشیٹو تھا جو کہ ملتان میں لانچ کیا گیا تھا پنجاب میں. اب آئی ایم گلیڈ ٹو رپورٹ کہ پنجاب اور سندھ میں اس کو ری لانچ کیا جا رہا ہے اور اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. آئی ایم گریٹفل ٹو چیف منسٹر سندھ کہ انہوں نے آلریڈی اس کے بجٹ کے اندر اس کی ایلوکیشن رکھ دی ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو محترمہ بینظیر بھٹو کی جو شہادت والے دن اس کا جو ہے وہ انوگریشن وہ کر دیا جائے گا. یہ وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر سندھ میں ڈیولپ ہوگا, اور پنجاب میں ود دا ہیلپ آف چیف منسٹر حمزہ شہباز شریف 3 اور سینٹرز جو ہیں وہ پنجاب میں اس طرح کے ڈیولپ کیے جائیں گے. اس کے علاوہ وومن آن ویلز